سندنا وحبيبنا وأولانا وأفضلنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد على الشيطان من 1000 عابد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نماز والا درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی تیرا شیوا کرم کرنا، میری عادت گدائی کی. یا الہی تیرا شیوا کرم کرنا، میری عادت گدائی کی. اے میرے مولا نہ ٹوٹے آس تیرے در کے فقیروں کی. یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے. یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے. بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. سامعین محترم، برادران اسلام، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں آیات مقدسہ، احادیث مبارکہ، ذہن میں ایک اور عنوان تھا جو آج کل ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کی سرزمین پر، اور وہ ایک سازش ہے. اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام سازشوں کو ناکام فرمائے. مسلمانوں کو الجھانے کی، لڑانے کی سازش، وہ ایک آپ بھی
یوٹیوب پر فیس بک پر پڑھتے رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، باغ فدق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں مقدس شخصیات کا نام نہاد جھگڑا بنا کر عوام الناس کو ایک ایسے دلدل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جس میں واپس آنے کا امکان نہیں ہے۔ اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال 1500 سال پہلے اعلان فرما دیا تھا کہ قرب قیامت میں ایسی آزمائشیں، ایسے فتنے آئیں گے کہ وہ فتنے موسلادھار بارش کی طرح برسیں گے، اور حق سچ پر وہی رہے گا، فتنوں سے بچا وہی رہے گا جو قرآن اور حدیث رسول اللہ پر عمل کرتا رہے گا۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، مقدس شخصیات، میں اصل میں اس عنوان پر جملہ تو اگلا پڑھاؤں گا، اگلا جمعہ انشاءاللہ ہوگا کہ باغ فدق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور کیا مسئلہ تھا، کیا جھگڑا تھا، نہیں تھا، حقیقت کیا ہے، لوگوں نے اس کو کیا نام دیا ہوا، انشاءاللہ یہ اگلا جمعہ ہوگا۔ لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگ آزمائشوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کامیاب وہی رہے گا جو سنت رسول اور قرآن پاک کے دستور پر برقرار رہے گا، قرآن کو سینے سے لگائے گا، حدیث رسول اللہ کو سینے سے لگائے گا، وہ فتنوں سے بچا رہے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق، اتنی بات ہی کافی ہے ان کی شان میں کہ وہ ہیں صدیق اکبر کہ سب کائنات کے لوگ پیغمبر کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے اور صدیق نبوت کا اقرار کر رہا تھا۔ ان کی صداقت کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے۔ قرآن سے مثالیں دی جائیں ان کی فضیلت کی، یہ الگ بات ہے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی صداقت کے لیے بھی ایک بات کافی ہے کہ ساری کائنات کے لیے پیغمبر رحمت بن کر آئے، لیکن اس بی بی فاطمہ کی شان دیکھیے کہ یہ خود بی بی فاطمہ اس رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں۔ تو ان کے تحفظ اور ان کی شان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ پھر دونوں کا معیار مقام دیکھا جائے تو ایک پیغمبر کے گھرانے کا بندہ ہے، ایک پیغمبر کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا بھی پیغمبر کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ایک پیغمبر کی بیٹی ہے اور دوسرا پیغمبر کا سسر ہے۔ اور تیسری بات دیکھیے تو دونوں حضرات، دونوں شخصیات امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی امام الانبیاء کی صحبت ملی ہے، اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پیغمبر کی رفاقت ملی ہے، ابوت ملی ہے، پیغمبر کا درس ملا ہے، پیغمبر کا گھر ملا ہے، صحبت ملی ہے۔ نہ اس کی شان میں کمی ہے، نہ ان کی شان میں کمی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں حضرات، دونوں شخصیات پیغمبر علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہونے کے باوجود آپس میں کوئی جھگڑا کریں یا لڑیں۔ آنے والی امت کے لیے ایک عجیب سما بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اتنی بات ہی کروں گا، اتنی ہی پر اکتفا کروں گا، باقی بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ میں عرض کر رہا تھا، رب ذوالجلال نے دنیا کو بنایا ہے، اور دنیا کے اندر ہر چیز کو ضد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اختلاف ہے ہر چیز کے اندر، اور یہ اختلاف کائنات کی خوبصورتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ اختلاف اختلاف اختلاف، دیکھا جائے تو دن اور رات میں اختلاف ہے۔ اللہ نے اندھیرا بنایا، اجالا بنایا،
دونوں میں اختلاف ہے، مرد عورت کو بنایا دونوں میں اختلاف ہے، اور بلندی اور پستی بنائی اللہ نے دونوں میں اختلاف رکھا، اور یہ کائنات کی ہر چیز کے اندر مرد عورت کے اندر اختلاف، اور باپ بیٹے کی سوچ میں اختلاف، رائے میں اختلاف، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور قیامت کی صبح تک جتنی چیزیں پیدا کی ہر چیز میں اختلاف ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اختلاف کائنات کی خوبصورتی کا نام ہے۔ اور اگر اختلاف نہ ہو، مالدار ہو غریب نہ ہو، غریب ہو مالدار نہ ہو، کائنات کا نظام نہیں چلے گا۔ امیر ہوگا تو غریب کی اس کو ضرورت پڑے گی، غریب ہوگا تو امیر کی اس کو ضرورت پڑے گی، اندھیرا ہوگا تو اجالے کی ضرورت، اجالا ہوگا تو اندھیرے کی ضرورت۔ کائنات کے اندر جتنی اللہ نے چیزیں بنائی ہیں سب میں اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف خوبصورتی کا نام ہے۔ ہم جو اختلاف کرتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے کا کرتے ہیں، ہم مارنے مٹانے پہ آ جاتے ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ نے ایک چیز کو دوسری چیز سے جلا بخشی ہے، زینت بخشی ہے۔ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، خوبصورتی ہے، اور رات جاتی ہے دن آتا ہے، خوبصورتی ہے۔ امیر ہے غریب ہے دونوں مل کے چل رہے ہیں، ایک دونوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو یہ خوبصورتی ہے۔ اور ہم اختلاف کو اختلاف بناتے ہیں اور آپس میں ضد اور اناد کا مرکز بناتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اسی طرح دنیا کے اندر علم بھی پیدا کیا ہے، جہالت بھی پیدا کی ہے۔ علم روشنی کا نام ہے، جہالت گمراہی اندھیرے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر سب سے پہلے علم کو عزت بخشی ہے، اور صاحب علم کو بھی اللہ نے عزت بخشی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کل کا زمانہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت ہوگا، اور قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ دنیا سے علم اٹھ جائے گا، اجالا ختم ہو جائے گا، اندھیرا رہ جائے گا۔ جہلا اندھیرے کا نام ہے، علماء روشنی کا نام ہے۔ علم ہے، علم کون سا علم؟ قرآن کا علم، حدیث رسول اللہ کا علم، سنت رسول کا علم، پیغمبر علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا علم۔ یہ جب تک دین باقی رہے گا اس وقت دنیا کے اندر روشنی بھی باقی رہے گی، اور جب دنیا سے علم اٹھ جائے گا پھر جہالت آ جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، پھر انسان حیوانوں کی شکل میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور یہ وہ زمانہ گزر رہا ہے کہ یکے بعد دیگرے علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا اور ٹی ویوں میں سنا ہوگا، ایک عالم رخصت ہوا، دوسرا عالم رخصت ہوا، تیسرا عالم، اور پھر عام عالم نہیں، متبحر فی العلم، جو کہہ لیجئے جیسے جسم کا سرجن اور فوج کا کرنل جنرل دنیا سے چلا جائے تو وہ کہتے ہیں ادارے والے کہ ہماری بہت ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اب اس خلا کو پر کرتے کرتے ایک زمانہ گزر جائے گا۔ اسی طرح علم، اہل علم، اور وہ علم کہ جو قرآن و حدیث کا علم ہو، قرآن کو جاننے والے علماء موجود ہوں، وہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ خلا بھی پر کرتے کرتے ایک عرصہ لگ جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا قرب قیامت میں علماء یکے بعد دیگرے اٹھیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علم اٹھے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا صاحب علم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور دنیا سے رخصت جب صاحب علم ہوں گے، علم بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا، تو وہ خانہ، وہ خلا پر کرتے کرتے زمانے کو ایک وقت لگ جائے گا، اور پھر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا قرب قیامت میں کہ قرآن پاک کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے، صرف اوراق باقی رہ جائیں گے، وہ تحریر اٹھ جائے گی، تحریر ختم ہو جائے گی، صرف ورق باقی رہ جائیں گے، لکھنے والے بھی رہیں گے، پڑھنے والے بھی رہیں گے،
لیکن وہ قرآن جو پڑھا جا رہا تھا وہ نکل جائے گا، وہ اٹھ جائے گا۔ قرب قیامت میں یہ نشانی ہوں گی، اور اسی طرح ایک یہ کے بعد دیگر علماء جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ بھی وہی وقت محسوس ہو رہا ہے کہ قرب قیامت ہے کہ اہل علم آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور جہالت چھائی جا رہی ہے۔ جب تک علم تھا اس وقت صدیق کی صداقت بھی چمکتی تھی، بی بی فاطمہ کی طہارت بھی چمکتی تھی۔ آج وہ وقت آ گیا لوگ بی بی فاطمہ کو اور صدیق کی صداقت کا موازنہ کرنے لگ گئے۔ یہ بڑی جہالت کی دلیل ہے۔ میرے محترم دوستو، پیچھے چلے جائیں، جب تک علم کا ولولہ تھا اس وقت تک صدیق کی صداقت کو بھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا، اور بی بی فاطمہ کی طہارت کو بھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا۔ آج یہ وقت آ گیا ہے، علم رخصت ہو رہا ہے، مقدس شخصیات کا تقابل کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے علماء کی شان عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے سروں پر علماء کا سایہ تادیر قائم دائم فرمائے۔ میرے محترم دوستو، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر۔ علم کا عبادت سے مقابلہ کیا ہے۔ ایک شخص عبادت کرتے کرتے کہتا ہے میرے جیسا کوئی عابد نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیری عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن اس عبادت کے حرکات و سکنات کو سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور وہ سکھانے کے لیے عالم کی ضرورت ہے۔ فرمایا 1000 عابد کٹھے ہو جائیں، ایک عالم بیٹھا ہو، یہ سارے عابد اس عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عالم، علم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ علم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ علام الغیوب ہیں، عالم الغیب ہیں۔ اللہ کی صفت ہے علم۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں کائنات کے اندر اس دھرتی پر اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں۔ اپنا نائب سے مراد یعنی کچھ علوم دے کر میں انسان کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ یہ انسان سے پہلے جن آئے تھے، جنہوں نے زمین پر فساد برپا کیا، تو اسی طرح انسان بھی فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس عالم نے دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے یہ تم نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں کہ عالم دنیا میں آ کر کیا کرے گا، اور دنیا کے اندر آ کر کس کا نام روشن کرے گا، اس کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ اللہ نے اس کو عملی طور پر کھولنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے ساری حقیقت کھول کے رکھ دی۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علوم دیے، علم سکھایا۔ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام جو ہم نے آپ کو سکھایا ہے وہ ان فرشتوں کے سامنے ذرا اپنے لبوں پر لے آئیے، اپنی زبان سے اس کو ادا کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین و آسمان کے فوائد گنوانے شروع کر دیے، زمین کے فوائد گنوانے شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے جو چاہا آدم علیہ السلام نے وہی بیان کرنا شروع کر دیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے علوم کے فوائد سن کر فرشتے ورطہ حیرت میں پڑ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
کل ہمارے سامنے اس کو وجود مل رہا ہے، اور اس مٹی کے وجود میں رب ذوالجلال نے اپنا حکم ڈالا ہے، اور یہ اٹھ کر ہمیں وہ بتا رہا ہے جو ہمیں زندگیاں گزر گئی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت نے جب یہ علم عطا فرمایا اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق علم بتایا، تو اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کو کہا کہ اس میرے آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اس کو اپنے علم سے علم عطا کیا ہے، اپنے حلم سے حلم عطا کیا ہے، بردباری سے بردباری عطا کی ہے، میں نے اس کو اپنی صفت علم والی عطا فرمائی ہے، لہذا تم سب مل کر اس کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس وقت جو عبادت کے اندر سب سے آگے تھا اور فرشتوں سے آگے بڑھا ہوا عزازیل ابلیس، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، اور رب ذوالجلال کے سامنے محاکمہ پیش کیا کہ رب ذوالجلال آپ جو حکم دے رہے ہیں میں اس کو سجدہ کروں جس کی طاقت، جس کی شان، جس کی ہیبت، جس کا مقام مجھ سے کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ حالانکہ اللہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی اس لیے پوچھا تاکہ قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے وجود کی حیثیت نہیں ہے، انسان کی صفت کی حیثیت ہوتی ہے۔ انسان ہے سب بظاہر، لیکن کوئی متقی ہے، کوئی نیک ہے، کوئی صاحب علم ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی متقی ہے، کوئی مجتہد ہے۔ فرمایا تمہارے انسان ہونے میں سب برابر ہو، لیکن صفت کی وجہ سے تم سب برابر نہیں ہو۔ جو علم ہے، جو عالم ہے، وہ عابد سے 100 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ، فرمایا سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے، ابلیس مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذا امرتک، ابلیس میں نے تجھے حکم دیا ہے سجدہ کر، کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے سجدہ کرنے سے منع کرتی ہے؟ ابلیس کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ فرمایا اللہ میں اس لیے سجدہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس کا وجود مٹی سے بنا ہے، مٹی کی شان ہے کہ ادنا ہے، پست ہے، اس کی قسمت میں تو نے نیچا پن رکھا ہوا ہے، مجھے تو نے اللہ آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ خیر منہ، اس سے بہتر ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اونچائی کی طرف جاتی ہے، بلندیوں کی طرف جاتی ہے، بلندیوں کی طرف جانے والا پستیوں کی طرف جانے والے کو سجدہ کرے، یہ ابلیس کی عقل نہیں مانتی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ نہ دیکھ کہ تیری عقل کیا کہتی ہے، یہ دیکھ کہ تجھے کہے کون رہا ہے۔ اب یہاں نتیجہ نکلتا ہے، نچوڑ نکلتا ہے، رب ذوالجلال نے شیطان کو بھی حکم دیا، فرشتوں کو بھی حکم دیا، اور فرشتوں نے جو سجدہ کیا ان میں جو پہل کرنے والا تھا اللہ نے اس کو کیا انعام دیا، اور جس نے شیطان کا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ نے اس کو سزا کیا دی۔ قرآن کہتا ہے رب ذوالجلال نے جب حکم دیا سب فرشتے سجدے میں گر گئے، اور ان میں سب سے پہلے سجدے کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے
علم ہونے کی حیثیت سے یہ دیکھا کہ رب کریم نے مجھے حکم دیا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ وجود مٹی سے بنا ہے، یہ پستی اس کی شان ہے، یہ نہیں دیکھا، انہوں نے رب کا حکم دیکھا اور علم والی صفت دیکھی تو اسرافیل نے سب سے پہلا سجدہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا اسرافیل علیہ السلام کو سب سے پہلا سجدہ کرنے کی وجہ سے انعام یہ ملا کہ پورا قرآن مجید اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھ دیا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں صاحب علم کی عزت کرنے والا، اہل علم کی عزت کرنے والا، علماء کی عزت کرنے والا، علماء کی شان، علماء کا مقام یہ ہے ان کی بات ماننے والا علم کی وجہ سے۔ فرمایا جس طرح اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی وجہ سے علم کی دولت عطا فرما دی، قرآن پیشانی پر لکھ دیا گیا۔ فرمایا جو میری امت کے علماء کی، فرمایا میرے امت کے علماء کی عزت کرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس علم کے ادب کرنے کی وجہ سے اس کی نسلوں میں حافظ قرآن عالم دین پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ علم کی وجہ سے اللہ نے شان عطا فرمائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے، وگرنہ وجود دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کا وجود نورانی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مٹی کا ہے۔ نورانی کیفیت کہاں ہے اور مٹی کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے نورانی کیفیت کے ساتھ متصف ہیں اور آدم علیہ السلام کا وجود مٹی سے ہے، لیکن ایک صفت ایسی ہے کہ جو خدائی صفت ہے اور وہ ہے علم کی صفت۔ اللہ نے اپنے آدم کو دی، علم کی صفت ابراہیم کو دی، اسماعیل علیہ السلام کو دی، تمام انبیاء کو عطا فرمائی اور قرآن میں ارشاد فرمایا میں نے ان علوم جن کو دیے ہیں میں نے ان کو تمام امت کے لوگوں کی نبوت ان کو عطا فرمائی ہے، نبی بنا دیا ہے، سرتاج بنا دیا ہے، سردار بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر میرا علم موجود ہے اور پوری انسانیت کو فرشتوں سے اعلیٰ درجہ دیا ہے کیونکہ میں نے ان کو بھی علم الہی عطا فرما دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی وجہ سے اللہ نے انسان کو شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اہل علم سے پوچھا کرو، مسائل سوال کیا کرو اگر تم کسی مسئلے میں لا علم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا امیر المومنین اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو علم والا علم کی بنیاد پہ اگر کسی کو مسئلہ بتاتا ہے 4 آدمیوں کی اس سے بخشش ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء کے فرمایا آپ کے داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت بتانے والے کی بخشش کر دیتے ہیں، پوچھنے والے کی بخشش کر دیتے ہیں، اور جو ساتھ بیٹھ کر توجہ سے سن رہا ہو، سماعت کرنے والا ہو، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کر جو صاحب علم سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ علم کی برکت کی وجہ سے ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم کا احترام کریں، عزت کریں، اور امام الانبیاء کی وہ بات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 عبادت گزار عبادت کرتے رہیں، شیطان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور اگر ان کے درمیان ایک عالم آ جائے تو فرمایا ان ساروں کو چھوڑ کر شیطان اس عالم سے ڈرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے جو اللہ نے اہل علم کو عطا فرمائی ہے، اور صفت جو بادشاہوں کی ہوتی ہے
وہ بندے کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بادشاہوں کی صفت بندے کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور عبادت کس کی صفت ہے؟ فرمایا یہ غلاموں کی صفت ہے۔ غلام کا کام کیا ہے؟ غلام کا کام ہے آقا جو کہے وہ کرے۔ فرمایا شیطان کی نظر میں یہ عابد عبادت گزار غلاموں کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا 1000 کیوں نہ ہو، 2000 کیوں نہ ہو، لاکھوں کیوں نہ ہو، فرمایا اس لیے ان سے نہیں ڈرے گا کہ یہ غلاموں والی صفت رکھتے ہیں۔ اہل علم سے کیوں ڈرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ بادشاہوں والی صفت رکھتے ہیں۔ اور فرمایا اس وجہ سے بھی کہ عابد عبادت گزار عبادت کر رہا ہے، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، بس جو دیکھے جا رہا ہے وہ کیے جا رہا ہے، اور جو صاحب علم عبادت کر رہا ہے اس کا ہر لمحہ مسئلے پر نظر ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کی اہمیت میرے پروردگار کے دربار عالیہ میں کیا ہے، میرے سجدے کی کیفیت دربار عالیہ میں اس کا درجہ کیا ہے، میرے رکوع کی شان دربار عالیہ میں اس کی شان کیا ہے، میرے قیام اس کی شان دربار عالیہ میں کیا ہے۔ میں ایک سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں، میرا مالک کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہتا ہوں، میرا مالک کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں نماز کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہوں، میرا مالک اس کے صدقے سے میرے دل کے کتنے نفاق کے پردے دور کر دیتا ہے۔ میں جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں، میرا مالک مجھے کیا جواب دیتا ہے۔ اہل علم ان تمام باتوں کی باریک بینیوں کو دیکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے، اور عبادت گزار صرف عبادت کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب اس لیے فرماتے ہیں، فرمایا ایک عالم 1000 عبادت گزار سے کہیں زیادہ اس شیطان پر بھاری ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس میری صفت علم الہی موجود ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی علماء کی شان اور آخرت میں بھی علماء کی شان کو بڑھایا ہے۔ دنیا میں فرمایا کہ جس نے اہل علم کی زیارت کی، عالم کی زیارت کی، عالم کا ادب کیا، عالم کا احترام کیا، عالم کے پیچھے نماز پڑھی، فرمایا رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد کا احترام کیا، مجھ محمد کا حیا کیا، مجھ محمد کی اس نے تابعداری کی، اس نے اگر امام عالم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ دنیا کی سرداری اللہ نے علماء کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے۔ جب علماء کی قدر نہیں کرتے تو پھر نسلوں میں حافظ بھی نہیں پیدا ہوتے، نسلوں میں عالم بھی نہیں پیدا ہوتے۔ میرے محترم دوستو، ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ بادشاہوں نے اپنے وقت کے علماء کی قدر کی۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور ان کے استاد محترم قسمت سے دیکھیے کہ ان کے بیٹوں کے بھی استاد ہیں۔ میرے محترم دوستو، مسجد ہے، استاد محترم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹے بھی آتے ہیں، باپ بھی آتا ہے۔ ہارون رشید وقت کا خلیفہ ہے لیکن عالم کی قدر کر رہا ہے۔ بادشاہ وقت خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، آگے بیٹھ جاتے ہیں، جمعہ ختم ہوتا ہے اور خلیفہ ہارون رشید بھی موجود ہے، استاد محترم بھی موجود ہیں، اور اتفاق سے ان کے بچوں کے بھی استاد تھے۔ تو بچوں کو خلیفہ ہارون نے دیکھا کہ کیا دیکھا کہ بچے جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں جوتا اٹھانے کے لیے بھاگتے ہیں، اور خلیفہ سمجھتا ہے یہ بیٹے میرے بڑے فرما بردار ہیں کہ میرا جوتا اٹھائیں گے۔ اتفاق دیکھیے کہ بیٹے بھاگے اپنے استادوں کی جوتوں کی طرف، اور لڑتے لڑتے ایک جوتا ایک کے ہاتھ میں، دوسرا دوسرے کے ہاتھ میں، اور لا کے جب جوتا سیدھا کر کے رکھا تو خلیفہ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں قربان جاؤں ایسے علماء پر جن علماء نے ان بچوں کی علماء کی جوتے سیدھے کرنے کی قدر جن کو سکھا دی ہے۔ اور وہ نالا نہیں ہوا کہ اس نے اہل علم کا جوتا اٹھایا ہے، میرا کیوں نہیں اٹھایا، باپ کا کیوں نہیں اٹھایا، بلکہ استادوں کو مبارکباد دی۔ استاد محترم مبارک ہوں آپ کو کہ میرے بچوں کو علماء کی قدر کرنا آپ نے سکھا دی ہے۔ میرے محترم دوستو، اسرافیل نے عالم کی قدر کی،
اللہ نے قرآن پیشانی میں لکھ دیا. آج کا دنیا دار اگر اہل علم کی قدر کرے گا تو میرے محترم دوستو وہی سنت اللہ جاری کریں گے کہ قدر کرنے والے کی نسلوں میں اللہ حافظ قرآن پیدا کر دیں گے. دنیا کے اندر بھی علماء کو سرداری. فرمایا دیکھ لیجئے مصلی رسول پہ کون کھڑا ہے. مصلی رسول پہ عالم کھڑا ہے, اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں. جمعے کا وقت ہو گیا, مصلی رسول پہ عالم دین آ گیا, اللہ اکبر کی صدا لگ گئی. امیر بھی پیچھے کھڑا ہے, وزیر بھی پیچھے کھڑا ہے, مالدار بھی پیچھے کھڑا ہے, وقت کا وزیر اعظم بھی پیچھے کھڑا ہے, اور وقت کا وزیر اعلیٰ بھی پیچھے کھڑا ہے. اللہ نے دنیا والوں کو بتایا لوگوں اس مصلی پہ وہ آئے گا جس کے سینے میں میری صفت الہی علم والی صفت موجود ہوگی. اونچی کہتے ہیں سبحان اللہ. علم کی وجہ سے اللہ شان عطا فرماتے ہیں. وجود تیرا بھی ہے, وجود عالم کا بھی ہے. عام آدمی کی قبر سے خوشبو نہیں آئی, خوشبو اس کی قبر سے آئی ہے جو علم کی صفت لے کے قبر میں گیا ہے. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. فرمایا عالم کو فضیلت عام آدمی پر ایسے ہے جس طرح مجھ کو تمہارے ادنا پر ہے. صحابہ اکرام کو خطاب ہے. آپ فرماتے ہیں عالم کی شان اس طرح ہے جس طرح کی میری شان تم سب پر ہے. اور آگے کیا فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض. فرمایا اللہ رب العزت, اللہ کے فرشتے زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں, حتی النمل فی جوہرہا, حتیٰ کہ کیونٹی اپنی بل کے اندر, حتی السکوت, حتیٰ کہ مچھلی پانی کے اندر. فرمایا لیصلون, فرمایا رحمتیں دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ عالم پر رحمت کرتا ہے, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور زمین و آسمان کی مخلوقات اہل علم کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں. فرمایا یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں. اللہ نے علماء کو دنیا کی سرداری عطا فرمائی, مصلی رسول پہ ہے. اللہ اکبر جب نہیں کہے گا پیچھے کھڑا ہوا وزیر اعظم بھی اجازت نہیں ہے کہ جھک جائے. یہ اللہ نے عملی طور پر فضیلت بتائی ہے, کوئی کرے نہ کرے, لیکن اللہ نے عملی طور پر کہا تم مصلی رسول پہ کھڑا کیے ہوئے اس عالم کے پیچھے کھڑے ہو. فرمایا جب تک اللہ اکبر نہیں کہتا تیرے پیچھے کھڑا ہوا وزیر اعظم ساری مملکت کا اقتدار اس کے پاس ہے, لیکن یہاں آ کے وہ بھی مجبور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کھڑا ہونے والا اس علم الہی سے متصف ہے جو اللہ نے علم حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا. وہ علم اللہ نے صاحب علم کو عطا فرمایا. تبھی فرمایا قرآن میں فَاسْأَلُوا اہل الذکری, اپنی زندگی کے دستور کو, نصب العین کو اس طرح سیدھا کرو کہ اہل علم سے پوچھ کر قدم اٹھاؤ. اور فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اگر اس طرح زندگی گزر گئی تو رب ذوالجلال تمہیں علماء کے صف میں کھڑا کریں گے. اور آخرت میں بھی جنت میں بھی علماء کی سرداری. حدیث پاک میں آتا ہے سب کچھ مل جائے گا. یہ ذرا دروازے کھول دیں, درمیان والے دروازے کھول دیں بس. میری طرف توجہ رہے. امام الانبیاء سرکار دو عالم, آخری بات, امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر جنتیوں کو سب تحفے مل جائیں گے, سب انعامات مل جائیں گے, سب برکات نصیب ہو جائیں گی. جنتی محل مل جائیں گے, جنتی میوے مل جائیں گے, پھل مل جائیں گے. رب ذوالجلال فرمائیں گے تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں, اور کچھ تمہیں چاہیے یا نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے سب نعمتیں دیکھ کر حضرت تمام کے تمام جنتی کہیں گے سب کچھ مل گیا. پھر سوچنے پہ مجبور ہوں گے. رب ذوالجلال فرمائیں گے جب ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا تو کہیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو تمہیں جنت کے اندر کون سی نعمت نہیں ملی.
گئی. سب انسان سب لوگ اکٹھے ہو کر فرمایا حضرت امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کے پاس پہنچیں گے. اے ہمارے سروں کے تاج ہمیں بتائیے کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. تمام علماء اکٹھے ہو کے کہیں گے ایک نعمت ایسی ہے جس کی دیدار کرنے کے لیے شہید نے اپنی جان قربان کر دی. امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں تمام علماء کہیں گے او جنتیو اللہ سے اللہ کا دیدار مانگ لو. اور جنت کے اندر سب جنتی اللہ کا دیدار علماء کے بتانے پر ان کو نصیب ہوگا. دنیا کی سرداری بھی اللہ نے اہل علم کو دی ہے, آخرت کی سرداری بھی اللہ نے اہل علم کو دی ہے, جنت کی سرداری بھی اللہ نے اہل علم کو دی ہے. میرے محترم دوستو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صاحب علم کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے, علماء سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے.